اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا میزبان جمیل بن محسن۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کبھی کبھار آپ کو ایسی شخصیات کے روبرو کرواتے رہتے ہیں، وہ شخصیات جن کے پیچھے ہزاروں فالوورز ہوتے ہیں۔ میں انسٹاگرام اور فیس بک فالوورز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف لائک اور شیئر کرتے ہیں، بلکہ ان فالوورز کی بات کر رہا ہوں جو ایسی شخصیات کے کہنے پر عملی شکل میں بہت سارے کارنامے جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ سماج سے برائیاں ختم کرنے کے حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے ہوں۔ آج جس شخصیت کے پاس میں موجود ہوں، حضرت مولانا مفتی فاروق حسین صاحب مصباحی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں حضرت کے لیے کہوں گا کہ تمہاری ترجمانی کی ہمیں حاجت نہیں، ہرگز سمندر اپنی موجوں سے خود ہی پہچانا جاتا ہے۔ حضرت آپ کا بہت ہی خیر مقدم ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر پوری عمر کوئی کفر کرتا رہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو گیا، اب اگر جاتے جاتے 2 دن باقی میں بھی انسان اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے پوری قوم کے نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، بیچ والا مغفرت کا ہے اور آخری جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، اور یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، وہ اپنا بستر مبارک اٹھا لیا کرتے تھے اور لپیٹ کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ جد و جہد اور محنت و مشقت اور عبادت و ریاضت کے اندر یہ آخری عشرہ گزارا کرتے تھے۔ اور اسی آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اس میں شب بیداری بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی اس میں تلاش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس آخری عشرے میں ہیں۔ تو اب اس میں یہ بہت کم لمحات ہمارے پاس اس وقت رہ گئے ہیں، اور یہ اتنی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت افطاری کا یا سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما کر کے جنت کا حقدار بناتا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے لوگ پورے ماہ رمضان میں ہوتے ہیں تو اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کو، پھر اسی مقدار کے مطابق جمعۃ الوداع کو، اور پورے مہینے میں جتنے لوگ جہنم سے آزادی پاتے ہیں اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ، یعنی وہ آخری رات کے جب چاند نظر آ جاتا ہے اور صبح کو عید ہوتی ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ یہ انعام و اکرام کی بارش برسانے والی رات ہے۔ بہرحال جتنے لمحات ہمارے پاس رہے ہیں تو ان کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے، عبادت و ریاضت بھی کرنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر یہ لمحات ہمیں گزارنے چاہیے۔ حضرت اتحاد بین المومنین یا مسلمین جو بھی کہہ لیں، ایک نہایت ہی ابھرتا ہوا مسئلہ ہے۔ مذہبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے قائدین حضرات جو مقتدر شخصیات ہیں وہ اس حوالے سے کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام بھی ثابت ہو جاتی ہیں امت کو متحد کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے امت کو متحد ہونے کے لیے آپ عالم اسلام یا پھر قوم کے نام کیا کہیں گے، اور ان لوگوں کے نام جو ایک قائد اور لیڈر کی حیثیت سے چاہے وہ جائے کو کسی بھی مختلف فکر سے ہوں، وہ جو اپنا وجود رکھتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے اور ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے اس چیز کے لیے؟ جہاں تک اتفاق و اتحاد کی بات ہے تو دیکھیے، اس تعلق سے جہاں میرے خیال سے آپ نے مسالک کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اسلام کے ماننے والے بہت سے مسلکوں کے اندر ہیں اور الگ الگ ان کے مسالک ہیں۔ اب ہمارے جو اختلافات ہیں کچھ اصولی ہیں اور کچھ فروعی ہیں۔ فروعی اختلافات تو اس لائق نہیں ہوتے کہ اس کی وجہ سے کوئی آدمی دست بدربہ ہو، لیکن جہاں تک اصولی بات ہے تو اس تعلق سے میرا انفرادی موقف یہ ہے کہ اپنے مسلک کے اوپر قائم اور دائم رہتے ہوئے
جس کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ وہ عمل پیرا رہیں اور اس کو صحیح اور حق سمجھتے رہیں، لیکن جہاں تک صوفیانہ طرز تخاطب ہے اور پھر دوسرے کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی قد و کاوش کرتے رہنا ہے، تو یہ اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات جو بھی اپنا موقف ہو دلائل و براہین کی روشنی کے مسلک سے اندر، ہٹ کر کے اگر دیکھا جائے تو پوری مطلب اب اگر کوئی بھی چیز آتی ہے اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فلانی مسلک سے ہے، ہاں فلانی- اسی پہ آ رہا ہوں میں۔ تو اپنی بات جو ہے وہ دلائل و براہین کے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر بندہ جو جس کو حق سمجھتا ہے وہ اس سے رکھے، لیکن جہاں تک مجموعی کاز ہے، اب جیسے ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ تھا، تو اب یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا، ایک ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کروانا تھا، تو اس وقت جو ہمارے اکابر ہیں وہ بھی اور سارے مسالک کے لوگ بھی اور پھر جتنے دیگر مذاہب کے لوگوں سے بھی انہوں نے اشتراک کیا اور اشتراکی عمل کا یہ فائدہ ہوا کہ ملک آزاد ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب ملی بات آ گئی، بانام مسلم آ گئی، تو اس وقت ہمارے جو اختلافات ہیں ان اختلافات کے باوجود ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے بہت سے جو ملی مسائل ہوں جو ہر ایک کے جو ہوں مشترک ہوں سب کے درمیان، جس کا نقصان سب کو اور جس کا فائدہ سب کو ہو، اس کے لیے اکٹھے ہو کر کے اور بیک زبان ہو کر کے آواز بلند کرنی چاہیے۔ آج کل اذان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بول رہے ہیں کہ اسپیکروں پہ پابندی لگے، یہ لگے، کبھی کبھار ہماری طرف سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہم دیکھیں تو کسی ایک مسلک کی یا کسی ایک مکتب فکر والوں کی بات نہیں ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان کے علاوہ بھی غیر مسلموں کو کا خیال نہ رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ غیر مسلم بھی ہمارے محلے میں یا ہماری مسجد کے قریب رہتے ہیں، ان کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی جو باقی اذان کے علاوہ جو پروگرام ہوتے ہیں، چاہے کہ رات کو کچھ بھی ہو، وہ ہم اسپیکروں پہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو کوئی مخصوص کسی کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہر کسی کا ہی ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ اپنے قوم کے جو امام مساجد ہیں، ذمہ داران حضرات ہیں، ان کو کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں جو ہمارے غیر مسلم حضرات بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کا اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ میں اس تعلق سے عرض کروں کہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے ڈی سی آفس میں میٹنگ ہوئی تھی مائک کے حوالے سے، تو اس وقت سے لے کر کے ہم سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ مائک کا استعمال کم سے کم ہو، اس کی والیوم کم ہو، کیونکہ اس میں بہت سے بیمار ہیں، کچھ بزرگ ہیں، بچے ہیں، پھر ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر جو امتحان کے دن ہوتے ہیں تو اس میں مائک بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، اور کہیں کا مائک بھی ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عبادت یہ ایک بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک رشتہ اور ایک تعلق کا نام ہے، یہ نہیں کہ ہم مائک کے ذریعے جب تک اس کی تشہیر نہ ہو تو تب تک وہ قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جہاں تک اذان کا تعلق ہے تو دیکھیے اذان کو کچھ جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ تو صرف اس کو ایشو بناتے ہیں، اصل ان کو درد کچھ اور ہے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے تو آپ میری اس بات کے اوپر غور کریں گے اور پھر اس کے بعد باضابطہ اس کے اوپر ریسرچ بھی کریں کہ آپ تمام مساجد کی اذانیں جو ہیں وہ ریکارڈ کریں، 2 سے لے کر کے 3-3.5 منٹ اذان کو لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے ہیں، اور پھر وہ بھی جو ہے وہ 5 قسطوں میں کل ملا کر کے، یعنی 24 گھنٹے میں جو اذان کا وقفہ ہے 5 وقت کی اذان کو 20 سے 22 منٹ یا 24 منٹ یا 25 منٹ کل لگتے ہیں۔ تو اب اگر اتنی دیر کے لیے 25 منٹ کے لیے اگر سارے لوگ استعمال کر لیا کریں مائک تو کوئی حرج بھی نہیں اس میں سمجھتا ہوں جہاں تک، لیکن اس کا بالکل الٹا ہے۔ جہاں تک ہماری مساجد کا تعلق ہے تو ہر دن تو صرف اذان ہوتی ہے، اذان کے علاوہ ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں، میرے اوپر حالانکہ دباؤ بھی رہتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ آپ باہر کے مائک کیوں نہیں چلاتے، جمعے کے دن بھی ہمارا باہر کا مائک بند ہوتا ہے، باقی جتنے پروگرام ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 27ویں شب کو شب بیداری ہے فاروق مصباحی کے لیے، جو غیر مسلم ہمارے پڑوسی ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میلاد شریف کا جلسہ جو ہے میرا جلسہ ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے جتنے بھی یہ مذہبی تہوار ہیں یہ ہم بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں، منانے چاہیے، لیکن میری اس میں یہ گزارش رہے گی اور میں یہ بڑے سختی کے ساتھ بھی کہوں گا کہ باہر کے مائک نہیں چلائے جائیں، اس میں ہمارے معاشرے و سماج سب کی بہتری ہے۔ باقی اذان کا جو بلا وجہ ایشو بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نہ اذان بند ہوئی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ تا قیامت ہوگی۔ جب تک کا مائک کا مسئلہ ہے تو خیر ان اوقات میں کہ جن اوقات میں اگر واقعی پابندی ہے تو پھر وہ اذان کے لیے نہیں ہوگی، وہ سب کے لیے ہوگی۔ اگر باقی والوں کو اجازت ہے اور صرف اذان کو ٹارگیٹ بنایا جائے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوگا، اور اگر سب کے لیے کوئی قانون ہے تو بہرحال اس کی احترام سب کو کرنا چاہیے۔ ہم ایسی شخصیات سے ایسے سوالات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ہزاروں لوگ باتوں کو مانتے ہیں اور الحمدللہ ان باتوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت نے بتایا کہ اسپیکر کا استعمال جو ہے وہ اذان کے لیے تو غیر مسلم بھی جو
अमन पसंद है वो मना नहीं करते हैं इस चीज़ पे। शर पसंदों को तो अजान से जो किसी चीज़ से भी तकलीफ होती ही होती है। बहरहाल उम्मत के अंदर आज देखा जाए तो महंगी महंगी तालीमें अंग्रेज़ी लिहाज से जो है वो बच्चों को दिला रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में जाकर के देखिए, मैं भी यूनिवर्सिटी का तलब इल्म हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सारे तलबा के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम बात कर रहा हूँ। देखा जाए तो 75% तलबा ऐसे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले जिनको इस्लाम के बुनियादी मसाइल से बिल्कुल नवाकिफ़ियत है। ऐसे में आप उनके नाम क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम ही दिलाएं या इसके साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है? बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलिशान अबू दाऊद इब्न माजा और बहुत सी कुतुब अहादीस में मौजूद है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। और यहाँ जो इल्म से मुराद है तो ये अलिफ लाम अहद ख़ारजी का है, इसका माहूद दीन है। मतलब ये है कि जो दीनी तालीम बुनियादी तौर पे ज़रूरी है, यानी नमाज का तरीक़ा है, वज़ू का है, तहारत का है, उसके अलावा रोज़ा, ज़कात, हज। देखिए, एक है अमल और एक है इल्म। कोई भी अमल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसका इल्म ना हो। हमें जब सूरह फातिहा याद नहीं होगी, उसके अलावा एक सूरत भी नहीं आएगी, नमाज का सबक नहीं आएगा, तो नमाज हम अदा नहीं कर सकते हैं। तो अमल करने से पहले इल्म का होना ज़रूरी है, और इसी इल्म के बारे में उस वक्त अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये फ़र्ज़ भी है। तो बहरहाल यूनिवर्सिटी के अंदर जाएँ, हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख भी किया है और मदारिस का भी किया है। और ऐसा तो दिन नहीं सिखाता कि आप कॉलेज में नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। जाएँ, जाना चाहिए, वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले अगर वो दीन पढ़ेंगे तो दुनिया बड़ी खूबसूरत लगेगी और ख़ूबसूरती के साथ गुजरेगी। और अगर दीन नहीं होगा, अब मुझे आप बताइए, ठीक है आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, मुझे बताइए मैथमेटिक्स है, साइंस है, या उसके अलावा इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, या सोशल स्टडी है, जितने भी सब्जेक्ट स्कूलों के अंदर पढ़ाए जाते हैं, क्या उसमें माँ बाप के हुकूक बताए गए हैं? क्या पड़ोसी के हुकूक बताए गए हैं? क्या शराब से बचने का तरीक़ा बताया गया है? क्या ड्रग्स से दूर रहने का तरीक़ा बताया गया है? ये सारी चीज़ें माशरे और समाज के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या शराब से बचना ज़रूरी नहीं है? क्या बड़ों का अदब ज़रूरी नहीं है? क्या पड़ोसियों के हुकूक अदा करना ज़रूरी नहीं है? यानी दीन एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्ल को दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम होंगे तो फिर वो ज़मीन के ऊपर बोझ नहीं बनेगा, ज़मीन की ज़रूरत बन करके जिएगा। इस वजह से दीन के बगैर न चारा है न गुजारा है। इसलिए हर आदमी को अपने बच्चों को दीन, कुरान हकीम, अहादीस मुबारका की तालीम ज़रूर देनी चाहिए। आखिर में मुद्दे मुस्लिमों के नाम छोटा सा पैगाम। मेरी ये गुजारिश है कि ये बेदारी का वक्त अब बहुत लंबा अरसा हो गया हमें सोते हुए, बहुत सो लिया, अब सहर है, अब भी अगर सोते रहे तो बहुत कुछ खो जाएंगे। बेदारी का वक्त है और बेदार होना है। इल्मी तौर पे हमें अपने नौजवानों को जो है वो ऊपर लाना है। इसी तरीके से पंगे दंगे के अंदर जल्दी जल्दी उसके अंदर हरगिज़ शिरकत नहीं करनी है जब तक आपके कायदीन, आपके बड़े उसकी काल ना दें। और तीसरी बात यह है कि तालीम के साथ साथ और अमन व अमान के साथ साथ ये भी नहायत ज़रूरी है कि हम दीन के ताल्लुक़ से नहायत संजीदगी इख्तियार करें, मसाजिद का रुख करें और अपने बड़ों का अदब करें, और उसके साथ साथ सब के लिए दुआ भी करें और इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा करें। इसी में आपसे अपील है। एक छोटा सा मसला है कि बच्चों को जो है मसाजिद से मतलब आखिर में याद आ गया मुझे, बच्चों को जो है मस्जिद से दूर रखा जाता है। बच्चों को मस्जिद में नहीं आने देना है, बच्चे मस्जिद में शोर करते हैं। हालांकि किसी आलिम ने कहा था कि अगर आपकी पिछली सफ़ों में बच्चे शोर ना कर रहे हों तो उसको आपको अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी आप बतलाएंगे कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके कंधों मुबारक पे सवार होते तो वो सजदे को लंबा कर दिया करते थे। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि बच्चों को मस्जिद से लाना चाहिए या फिर बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए? नहीं, बच्चों को मस्जिद में ज़रूर लाना चाहिए। अलबत्ता इस तरह के बच्चे जो आकर के बिल्कुल सारा माहौल गरम गरम कर दें तो उन बच्चों के बारे में ममानत है। लेकिन आम तौर पे बच्चों को हम लाएंगे तो बच्चे सीखेंगे ना, नमाज सीखेंगे या सारी चीज़ें। तो बहरहाल बच्चों को लाना भी है, नरमी के साथ उन्हें समझाना भी है। नरमी के साथ उन्हें समझाते रहेंगे तो हमारा मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह ताला ताबनाक होगा। और ये तरीका बिल्कुल गलत है कि ये बस जो छोटे बच्चे उनको मारो, हटाओ, पिछली साफ में जाओ, उसमें साफ में जाओ। अगर कोई बच्चा नाबालिग है लेकिन वो बाशऊर है, शरीयत मुतहरा का हुक्म ये है कि अगर वो सफ़ के दरमियान में खड़ा है तो या तो उसे पीछे नहीं कर सकता। हाँ, इस तरह का कोई बच्चा जो दाएं बाएं देखता है और जिसकी वजह से नमाज के अंदर खलल आता है, उसको तो चलो पिछली साफ में रखा जा सकता है।
باقی اگر باشعور بچہ ہو اور نابالغ ہو تو وہ تو سب کے اندر رہ سکتا ہے. باقی ہمیں چاہیے کہ بچوں کو کا رجحان زیادہ سے زیادہ مساجد کی طرف کریں، اسی ہم لوگوں کو بہتر. جزاک اللہ خیر حسن الجزا. ہم نے سماجی مسائل کے اوپر حضرت سے گفتگو کی. امید ہے کہ آپ حضرات ان کی جو قابل قدر باتیں تھیں ان کے اوپر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ تلقین کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کا میزبان جمیل المحسن آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. چلو شکریہ آپ کا جی.